اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے کوچ کر جانا اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ بیٹھا لیجئے، ہمارے اوپر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آپ کو جان سے مار دیا جائے، آپ کے گھر کو جلا دیا جائے، آپ کے بچے کو جان سے مار دیا جائے، تا قیامت مسلمانوں کے اوپر جتنی بھی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں آ جائیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے بڑھ کر کے ویسی مصیبت اور اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، اس بات کا اعلان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر ایام میں آپ نے خود کیا، آپ نے صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبت، اے لوگو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری زندگی میں اگر کبھی بھی مصیبت آئے، کبھی بھی پریشانی تمہاری زندگی کے اندر آئے، فَلْيَتَعَزَّى بِمُصِيبَتِهِ بِي، تو تم اپنے نبی کی وفات کے ٹائم کو یاد کر لینا، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو یاد کر لینا، اس لیے کہ میری امتیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر تا قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبت فلیتعزى بمصیبته بی، اے لوگو تمہاری زندگی میں کبھی بھی کیسی بھی مصیبت آئے، کیسی بھی پریشانی تمہاری زندگی کے اندر آئے، اپنے نبی کی مصیبت کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے والے دن کو یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک انسان جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، مرض الموت میں انسان مبتلا ہے، جاکونی کے عالم میں ہوتا ہے انسان، مرنے والے انسان سے عام طور سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، دو چیزیں آپ نے بارہا دیکھی ہوں گی۔ جو انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ کچھ ایسی باتیں، انتقال سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ دن پہلے کچھ ایسی باتیں وہ کہتا ہے، کچھ ایسے کام وہ کرتا ہے جس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ شخص دنیا سے جانے والا ہے۔ اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر خیال آتا ہے بھائی فلاں بندہ ایسی بات کیوں کہہ رہا تھا، وہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ آپ کسی مسجد کے سابق امام شیخ عبد الرحمن ساجدی سلفی رحمہ اللہ، اللہ غریق رحمت کرے شیخ کو، شیخ کا جس دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو لوگ رابطے میں تھے، جو بات چیت کر رہے تھے، آپ ان سے پوچھئے انتقال سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، شیخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر خیال آیا کہ شیخ گویا کہ اپنی موت کی خبر دے رہے تھے کہ میں اب دنیا کے اندر زیادہ رہنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کی آخری سٹیج پر پہنچتے ہیں، زندگی کے آخری موڑ پر پہنچتے ہیں، 62 سال تقریباً آپ نے دنیا کے اندر گزار لیا، اللہ کے نبی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کیا تھا، آپ نے زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حج کے اس موقع پر بہت ساری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے مسائل کو سیکھ لو، اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، حج کے مسائل کو مجھ سے سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا سال ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور تم یہاں پر اکٹھا ہو اور اپنے نبی کو تم یہاں پر موجود نہ پاؤ۔ اے میرے صحابہ حج کے جو ارکان ہیں، جو مسائل ہیں، آج ہی تم مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ اللہ کے نبی ان باتوں کے ذریعے سے اشارہ دے رہے تھے کہ میں دنیا کے اندر زیادہ رہنے والا نہیں ہوں۔
اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ گزرتی ہے. آپ جانتے ہیں 11 12 13 تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق میں قرآن حکیم کی ایک سورت نازل ہوئی، سورۃ النصر. قرآن حکیم کا 30واں پارہ آپ دیکھیں گے، سورۃ النصر نازل ہوتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد نازل ہو گئی، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق، جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اسلام مکہ کے اندر موجود تھا، اس کے بعد مدینہ کے اندر آیا. ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا ہے کہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، دنیا کے اندر رہنے والے بسنے والے قبیلے در قبیلے اسلام کے سائے میں داخل ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے توحید کو اپنا رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اے نبی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا آپ بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی، بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے. اللہ کے نبی اب دنیا کے اندر زیادہ نہیں رہنے والے ہیں. بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جو دن میں سینکڑوں مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، راتوں میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتا تھا. جب یہ صورت نازل ہوتی ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے نیک کام کرنے لگے، نیکیوں کے معاملے میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لینے لگے. اور اسی موقع پر زندگی کے آخر ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجتے ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر کے اللہ کے نبی یمن کی جانب روانہ کر رہے ہیں. معاذ ابن جبل سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بہت ساری نصیحتیں کی. اے معاذ، یا معاذ، اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، جاؤ وہاں پر اس طرح سے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اے معاذ ایسا کرنا، ایسا کرنا. اللہ کے نبی نے بہت ساری نصیحتیں ان کے سامنے پیش کیا. معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل نیچے نیچے چل رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. اے معاذ ہو سکتا ہے اس کے بعد آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو پائے. عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي. اے معاذ آج تم اب تک مسجد نبوی سے تم گزر رہے تھے، اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال جب تم یمن سے لوٹ کر کے واپس آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا گزر مسجد نبوی سے اور تمہارے نبی کی قبر سے تمہارا گزر ہو. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے سنے کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو پائے، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو مدینہ کے اندر تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے زاروں کے تار چیخیں مار مار کر کے رونے لگے کہ اللہ کے نبی کیا آپ ہم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ اے اللہ کے نبی کیا ہماری اور آپ کی اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں تھیں، یہ باتیں تھیں جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی اشارہ کر رہے تھے کہ میں دنیا کے اندر زیادہ رہنے والا نہیں ہوں. تو ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب ایک انسان دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں جائزہ لے لیں، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کے والد ہیں، جو بھی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو آخر ٹائم تو کچھ ایسی باتیں وہ کہتا ہے جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ انسان اب دنیا کے اندر زیادہ رہنے والا نہیں ہے. اور مرنے والے شخص سے دوسری چیز جو ظاہر ہوتی ہے، ایک شخص دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوتا ہے، آخری وقت میں کچھ وصیتیں کرتا ہے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے. ایک باپ جب مرض الموت میں ہوتا ہے،
बच्चों को बुलाता है, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ये माल तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति है, एक सुलू से मेरे नाम पर मस्जिद और मदरसे में सदका खैरात कर देना, इस माल को यहाँ पे खर्च कर देना, फला का उधार बाकी हूँ उसको दे देना, अपनी माँ का ख्याल रखना, बहनों का ख्याल रखना। दुनिया भर की वसीयतें, दुनिया भर की नसीहतें एक मरने वाला शख्स करता है। सवाल ये पैदा होता है, इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती, अंबिया के सरदार, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत में थे, जिंदगी के आखिर लम्हात में आपने सहाबे किराम को, हमें और आपको, ता क़यामत आने वाली इंसानियत को, ता क़यामत आने वाले मुसलमानों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी वसीयतें की, कौन सी नसीहतें की। मैं 5 नसीहतें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिर अय्याम में आप ग़ज़वे उहुद जहां पर पेश आया था, उहुद के मकाम पर आप तशरीफ ले जाते हैं। इस्लामी तारीख में ग़ज़वा पेश आया ग़ज़वे उहुद सन 3 हिजरी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद नामी मकाम पर जाते हैं। ग़ज़वे उहुद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। अल्लाह के नबी वहां गए, सहाबा के हक में आपने मग़फ़िरत की दुआ की और उसके बाद अल्लाह के नबी वहां से वापस आते हैं। अल्लाह के नबी वापस आए और मिंबर पर आप तशरीफ ले गए। सहाबा को आपने खिताब किया, सहाबा को आपने नसीहत किया, ऐ मेरे सहाबा इन्नी फरतुल लकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे मुकाबले में मैं दुनिया को छोड़ करके तुमसे पहले चला जाऊंगा। अल्लाह के नबी सहाबा को नसीहत कर रहे हैं, सहाबा को समझा रहे हैं और उसी में आपने एक जुमला ये भी कहा, ऐ मेरे सहाबा वल्लाही इन्नी ला अखाफु अलैकुम मन तुशरिकू बादी, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम शिरकिया काम करोगे। वल्लाही इन्नी ला अखाफु अलैकुम मन तुशरिकू बादी, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे अंदर शिर्क आ जाएगा, शिर्क के दलदल से निकल करके आए हो, मुझे इस बात का गम नहीं है कि तुम्हारे अंदर फिर से शिरकिया काम तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगे। व इन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा, ऐ मेरे सहाबा लेकिन मुझे डर इस बात का है, मुझे गम इस बात का है कि मुसलमानों के अंदर तनाफुस पैदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे गम नहीं है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम शिरकिया काम करोगे, अभी शिर्क के दलदल से तुमको निकाल करके तौहीद के रास्ते पर लाया हूं, मुझे खतरा इस बात का नहीं है कि जो कौम अभी शिर्क से निकल करके आई है फिर से वो शिरकिया काम कैसे करेगी। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे गम इस बात का है, डर इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि तुम्हारे अंदर तनाफुस पैदा हो जाएगा। ये तनाफुस क्या चीज है भाई? तुम्हारे अंदर तनाफुस पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कंपटीशन करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। और कंपटीशन किस चीज में? दुनिया को हासिल करने में, माल को हासिल करने में, दुनिया बनाने के चक्कर में तुम्हारे अंदर ऐसा तनाफुस, ऐसा जज्बा और ऐसी तुम्हारे अंदर जोश और उलले पैदा हो जाएंगे कि सुबह शाम तुम्हारे जहनो दिमाग में, तुम्हारे जबान पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही दुनिया होगा। आज भाई हम में से हर इंसान अपने गरीबान में झांक करके देख ले, हमारी सुबह होती है तो दुनिया दुनिया, दोपहर होती है तब भी दुनिया चाहिए दुनिया चाहिए, शाम के खाने पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी दुनिया दुनिया दुनिया, हर टाइम, यहाँ तक कि जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तब भी जहनो दिमाग में दौड़ रहा होता है, भाई फला को इतने पैसे देने हैं, फला जमीन लेनी है, फला मकान बनाना है, बच्चों के लिए ये करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। 24 घंटे हमारे जहनो दिमाग में बस दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनियादार मत बनना। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत है दुनिया कमाओ। ये बात आप याद रखें, शरीयत आपको नहीं कहती कि आप दुनिया ही मत कमाओ, शरीयत आपको ये नहीं कहती है कि आप दुनिया से ला ताल्लुक हो करके मुसल्ले पर बैठ करके सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करो। शरीयत आपको ऐसी भी तालीम नहीं देती है, लेकिन शरीयत इतना जरूर कहती है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए तुम्हारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, कहीं ऐसा ना हो दुनिया को बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर लो। दुनिया बनाओ, दुनिया कमाओ, नेम फेम सब कुछ हासिल करो, लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया के चक्कर में तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाए। आज हमारी कुल कायनात सब कुछ बस दुनिया ही दुनिया है। भैया जुमा का दिन है, सुबह से लेकर के अब तक आपने आखिरत के लिए क्या किया? आपने
आखिरत के लिए क्या किया आपने? लेकिन दुनिया के लिए, दुनिया के अंदर जीने के लिए सुबह उठते ही बेहतरीन किस्म का नाश्ता हम सब ने किया। दुनिया के अंदर रहने के लिए, दुनिया बनाने के लिए, बिजनेस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमने बातचीत भी की होगी, कुछ काम भी किए होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरत के लिए क्या किया? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के 28वें पारे में इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अपने ज़हनो दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह का तकवा पैदा करो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान अपने अपने एतबार से गौर करे कि उसने कल की जिंदगी के लिए क्या तैयारी की है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान ये गौर करे कि उसने मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए, कब्र की तारीक रातों के लिए तुमने क्या इंतजाम किया है। मरने के बाद कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बुका वमा दीनुका वमा कुंत तक़ूल अन हाज़र रजुल, जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो कब्र के उन सवालात के बारे में तुमने क्या तैयारी की है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान ये गौर करे कि उसने मरने के बाद हश्र के मैदान की हौलनाकी के लिए क्या तैयारी की है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान ये गौर करे कि उसने हश्र के मैदान में जहां सारे के सारे लोग पसीने में सराबोर होंगे, जहां इंसानियत पसीने में डुबकियां लगा रही होगी, उस दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, दुनिया बहुत बना लिए भाई, दुनिया बहुत तुमने बना लिया, आखिरत के लिए क्या कर रहे हो? आखिरत के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? अभी कल की बात है, बलरामपुर से एक साहब का फोन आया, कहने लगे भाई हमारी एक जमीन है, हम चाहते हैं कि यहां पर शोबे हिफ्ज़ कायम कर दें, और किस लिए? ताकि ये हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बन जाए, मरने के बाद ये हमारे लिए आखिरत में बेहतरीन साबित, हमारे लिए अमाले हसना में, मीज़ान हसनात में हमारे लिए इजाफे का जरिया बन जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज भी कम से कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी सखावत अपने अंदर रखते हैं। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी सखावत और फयाज़ी उनके अंदर पाई जा रही है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपनी जमीन को, अपनी दौलत को कुर्बान करने को तैयार हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन बात करते करते जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वो क्या कहता है जमीन 4 भाइयों की है, मेरे वालिद साहब पूरी जमीन देने को तैयार हैं, अपना हिस्सा, लेकिन जो 3 भाई हैं, जमीन की कीमत यहाँ पर 15 लाख मंडी चल रही है, उस एतबार से 3 करोड़ की पूरी जमीन है, हम 1 करोड़ में पूरी जमीन देने को तैयार हैं। ये है दुनिया की मोहब्बत। उधर अल्लाह के नाम पे करना भी है, सदकात और खैरात भी करने हैं, और उधर 1 करोड़ का मुतालबा भी है। मैंने कभी माजरत चाहता हूं तुम्हारे ऐसे सदकात और खैरात से, ऐसे नेकियों से कम मैं इसमें तो हिस्सा नहीं ले सकता हूं। 1 करोड़ का मुतालबा, मैंने कहा आप किससे बात कर रहे हो? एक आलिम दीन, आलिम उलमा की सैलरी जिस एतबार से होती है, जो तनख्वाह उनकी होती है, पूरी जिंदगी अगर वो मेहनत करके 1 करोड़ उस सैलरी में जमा करना चाहे तभी जमा नहीं हो पाएगा। ये जमीन आपको मुबारक हो, आप जो करना चाहो सो करो। दुनिया हमारे अंदर ऐसी बसी हुई है, बस दुनिया चाहिए तो चाहिए। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ मुसलमानों तुम अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी सुबह कैसे गुजर रही है, दोपहर कैसा गुजर रहा है, शाम कैसा गुजर रहा है, तुम जिंदगी के अंदर नेकियां कौन सी कर रहे हो, गलत काम कौन से कर रहे हो। अपनी जिंदगी का एक मुहासबा करो, एक चार्ट तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर नेकियां कितनी है, बुराइयां कितनी हैं। दुनिया प्यारे नबी ने फरमाया मुझे इस बात का डर है तुम्हारे अंदर कंपटीशन करने का, मुसाबका करने का जज्बा तुम्हारे अंदर इसके अंदर पैदा हो जाएगा, न दीन याद रहेगा न इस्लाम याद रहेगा, सिर्फ दुनिया तुम्हारे ज़हन दिमाग में होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिर अय्याम में, वफात से 5 दिन पहले की बात है, सोमवार को अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी बुध था, इंतकाल से 5 दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بخار کی شدت اس قدر ہے، تکلیف اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے مارے چادر سے اپنے منہ کو ڈھک لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پھر چادر ہٹا دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر چادر سے منہ کو ڈھک لیتے ہیں، پھر گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر چادر کھول دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چہرے کو ڈھک لیے، گھبراہٹ ہوئی، پھر چادر کو کھول دیے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے میرے صحابہ، یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے، عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے، یہودی غرق ہو جائیں، یہودی تباہ ہو جائیں، عیسائی تباہ ہو جائیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جب کوئی نیک انسان مر جاتا، کوئی نیک انسان جب رخصت ہو جاتا، تو یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا، عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، قبر کے اندر دفن کر دیے، تھوڑی دنوں کے بعد اس سے منتیں مانگتے، اس قبر پر جا کر کے اس سے مرادیں مانگتے، اولاد کی تمنائیں کرتے، بیماری میں، پریشانی میں اس کو ہر ایک معاملے میں اسی کو پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر، عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس تناظر میں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سماج کا ہم جائزہ لے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، اہل قبور پر اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں پر آمینہ کے لال زندگی کے آخر ایام میں انتقال سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ہندوستان لیول پر مسلمانوں کا جائزہ لے لیں، ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا آپ کو ملے گا جو آج یہودیوں اور عیسائیوں کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً اللہ کے نبی کی اس لعنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بھائی، اور تعجب کی بات تو یہ ہے، ایک طرف وہ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف حرکت یہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے، پیارے نبی کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے کہ قبروں پر جا کر کے منتیں مانگی جائیں، پیارے نبی کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے کہ قبروں پر جا کر کے ان سے وسیلے اور ان سے تعلقات استوار کیے جائیں۔ پیارے نبی نے تو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت ہے زندگی کے آخر ایام میں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل موتہ 3 ایام، اللہ کے نبی کے انتقال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن پہلے کی بات ہے۔ سوموار کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، جمعہ کے دن کا مسئلہ تھا، جمعہ کے دن کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خطاب کیا، میرے صحابہ لا یموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، اے میرے صحابہ تم میں سے کسی کا انتقال نہ ہو، تم میں سے کوئی دنیا چھوڑ کر کے نہ جائے اس حال میں کہ اس کا اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ حسن ظن اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی تیسری وصیت ہے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہو۔ کیا مطلب بھائی اس کا مطلب یہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جمعہ ٹو جمعہ صرف مسجد میں آتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی، آج سے عہد کرو اب انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اور یہ امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں توبہ کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اللہ رحمان، اللہ معاف کر دے گا۔ سودی کاروبار کر رہے ہو، بزنس لائن تمہاری ہے، سودی لین دین کر رہے ہو،
آج سے عہد کر لو کہ اللہ آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا، سودی لین دین نہیں کروں گا، یہ عہد و پیمان کر لو، توبہ کر لو اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد جہنم سے دو آدمی کو نکالا جائے گا، دو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ایک نظر دیکھے گا، اللہ کہے گا دوبارہ ان کو جہنم میں پھینک دو، دوبارہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرشتے ان دونوں آدمیوں کو لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، کہے گا اللہ میں نے تجھ سے امید نہیں کی تھی۔ اللہ پوچھے گا پھر کیا امید کیا تھا؟ وہ انسان کہے گا اللہ میں تو یہ سوچا تھا کہ گناہوں کے عوض، گناہوں کے نتیجے میں تو مجھے جہنم کے اندر ضرور داخل کرے گا، لیکن اللہ مجھے امید تھی کہ جہنم سے نکال کر کے تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا، تو مجھے ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے گا، اس کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، لیکن گمان اچھا رکھنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ نمازیں چھوڑ رہے ہو اللہ رحمان اللہ معاف کر دے گا، جھوٹ بول رہے ہو اللہ رحمان اللہ معاف کر دے گا، چوری کر لو اللہ غفار اللہ معاف کر دے گا، قرآن کا مذاق اڑاؤ، شریعت کا مذاق اڑاؤ اللہ رحمان اللہ معاف کر دے گا، کسی کی گردن مار دو اللہ رحمان اللہ معاف کر دے گا۔ تمہارے سامنے مسئلہ بیان کیا گیا کہ باپ کے انتقال کے بعد بہن کا حصہ ہے، جاننے کے بعد بھی بہنوں کا حصہ تم نے ابھی تک نکال کر کے نہیں دیا، آپ مجرم ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا معنی کیا ہے کہ بھئی اللہ معاف کر دے گا، دوسرے کا حق کھا لو اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، گناہوں سے بچتے ہوئے، معصیت سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری وصیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی وصیت ہے، زندگی کے آخر ایام میں آپ نے مہاجرین صحابہ کو خطاب کیا، میرے صحابہ جو انصاری صحابہ ہیں، انصاری صحابہ کے بارے میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انصاری صحابہ کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پہ آپ نے وصیت کی، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ بھئی انصاری صحابہ کون ہیں؟ سیرت آپ نے سنی ہوگی، تاریخ آپ نے سنی ہوگی۔ انصاری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے جب مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا تو انہوں نے مدینہ کے اندر اسلام کو پناہ دیا، ہمارے نبی کو مدینہ کے اندر پناہ دیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو انصاری صحابہ نے بھائی چارے کی، اخوت و بھائی چارے کی ایسی مثال پیش کی، ایسی مثال انہوں نے قائم کی۔ سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے سعد ابن ربی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کروایا، بھائی چارہ آپ نے کروایا۔ آج ہم بڑے بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ بھائی بھائی چارے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی چارہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی چارہ کس انداز میں ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے بھائی چارے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک سے جا کر کے دوستی اور تعلقات قائم کر لو اور کہہ رہو بھائی ہم بھائی چارہ کر رہے ہیں، اخوت و بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ بدعتیوں کے ساتھ مل کر کے جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کھاؤ پیو، ان کی بدعت کو پرموٹ کرو اور پھر کہو ہم بھائی چارے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی کا شاید آپ نے مطالعہ نہیں کیا، مکی زندگی میں مسلمانوں کے لیے سر کو اٹھانا بھی جرم تھا، سر کو اٹھانا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس موقع پر مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اے محمد آ جاؤ، ایک دن تم ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں توحید ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں غیر شرعی امور نہیں پائے جائیں گے، جہاں قرآن و حدیث اور منہج سلف پایا جائے گا وہاں پر شرک و بدعت نہیں پائی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کے درمیان جب مواخات کرایا، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائی عبد الرحمن آؤ، آ جاؤ، میرا مکان ہے، مکان تم لے لو، زمین لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں سے جس کو تم
तुम पसंद करते हो मैं तलाक देता हूँ, तलाक देने के बाद जब इद्दत गुजरेगी तुम मुझसे शादी कर लेना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, अंसारी सहाबा का मकाम और उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, उनके साथ हुस्न सलूक करना। सामीन किराम, ये अल्लाह के नबी की चौथी वसीयत है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का देखते देखते आखिरी दिन यानी सोमवार का दिन आता है। फजर की नमाज के बाद आपने सहाबा किराम को खिताब किया, मेरे सहाबा, अस्सलात वस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ये प्यारे नबी का आखिरी वसीयतनामा है, आखिरी वसीयत है, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरे सहाबा, नमाज पढ़ते रहना, नमाज कायम करते रहना। मैं नमाज के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नमाज के बारे में तकरीर आप सुनते रहते हैं। बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपके बाप का अगर इंतकाल हो रहा हो, मर्जुल मौत में आपका बाप मुब्तला है और बाप ये कह दे, बेटा फला पड़ोसी से बात मत करना, ये मैं तुझको वसीयत करके जाता हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, उस बेटे की मजाल क्या है, बाप की वसीयत पर ऐसा अमल करेगा, ऐसा अमल करेगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाप के खिलाफ नहीं जाएगा। बाप ने वसीयत किया है फला से बात नहीं करनी है, गर्दन कट जाए बात नहीं करूंगा। क्यों? बाप ने वसीयत किया है, बाप ने मरते टाइम में वसीयत किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत है? नबी से कौन सी मोहब्बत है भाई? ये नबी से कौन सा ताल्लुक है? नबी अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हे में, इंतकाल से चंद औकात पहले अल्लाह के नबी ने वसीयत किया, नमाज की पाबंदी करना। नमाज की हम कितनी पाबंदी कर रहे हैं? नबी की वसीयत की कोई परवाह नहीं, बाप की वसीयत की ज्यादा परवाह है। इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ये बात आप नोट कर लें, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। जुमा के दिन मस्जिद हम फुल कर देते हैं, बाकी दिनों में मस्जिद खाली रहती है। इसका मतलब यह है हमें नबी से मोहब्बत नहीं है। और जो मोहब्बत का दावा तुम कर रहे हो, इस मोहब्बत के दावे में झूठे हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी इसके बारे में ही पकड़ होगी। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर नबी से मोहब्बत है तो मोहब्बत बाप से ज्यादा होनी चाहिए। नबी से अगर मोहब्बत है तो बच्चों से ज्यादा होनी चाहिए। नबी से अगर मोहब्बत है तो दुनिया, अहले दुनिया से ज्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। ये नबी से कौन सी मोहब्बत है? बाप की आखिरी वसीयत पर अमल हो रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को जानबूझ करके ठुकराया जा रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी, अस्सलात, नमाज पढ़ते रहना, वमा मलकत ऐमानुकुम। और दूसरी चीज आपने फरमाया, तुम्हारे मातहत जो लोग हैं उनके साथ तुम हुस्न सलूक करना। तुम्हारी मातहती में जो काम कर रहे हैं, जो खादिम हैं, तुम्हारी मातहती में जो काम कर रहे हैं, उनसे तुम अच्छे से पेश आना। सामीन किराम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 वसीयतें थी और भी बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद फिर होता क्या है? उसके बाद फिर वही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का कानून, अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कानून अल्लाह का नाफिज होता है। और देखते देखते आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।